أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح بخاری تفہیم البخاری الحمدللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 27 اور 28۔ بہت پیاری احادیث ہیں یہ، ان میں انشاءاللہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلے ہم باب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقۃ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل۔ باب ہے، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اگر کوئی حقیقتاً اسلام پر نہ ہو اور ظاہری اطاعت گزار ہو یا جان کے خوف سے اس کا اسلام کا نام لیتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تم کہہ دو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ تو اگر کوئی شخص فی الواقع اسلام لایا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اصل دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، کیا حدیث ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص عن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل هو اعجبهم الی فقلت یا رسول اللہ ما لك عن فلان فوالله انی لا اراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سعد سے سن کر یہ خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطا فرمایا اور سعد بھی وہاں بیٹھے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو نظر انداز کر دیا جو مجھے ان سب میں زیادہ پسند تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کس وجہ سے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ کچھ دیر میں خاموش رہا۔ اس کے بعد اس شخص کے متعلق جو مجھے معلومات تھیں انہوں نے مجھے مجبور کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلم؟ میں پھر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے تقاضا کیا، میں نے پھر وہی بات عرض کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ اس کے بعد کہا، اے سعد، اس کے باوجود کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے اور میں دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے مال دیتا ہوں کہ وہ اپنے افلاس یا کچے پن کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا نہ ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے زہری سے روایت کیا ہے۔ اس کے تفہیم کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ آدمی کو جس بات کے صحیح ہونے کا یقین ہو اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ بات درست ہے تو وہ اس بات پر قسم کھا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سفارش کرنا جائز ہے، یعنی سفارش کرنا جائز ہے اور سفارش قبول کرنا یا رد کرنا یہ بھی جائز ہے۔ یعنی کسی کی سفارش کرنا جائز ہے اور اسے قبول کرنا اور رد کر دینا کسی کے اختیار میں اگر ہے تو وہ صورتحال بھی جائز ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کسی کے لیے یقینی نہیں سوائے 10 مبشرہ کے۔ ایک یہ کہ مومن بننے کے لیے محض زبانی اقرار کافی نہیں، قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ تالیف قلب کے لیے 9 مسلموں پر روپیہ صرف کرنا درست ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات بھی آئی کہ کوئی اگر نیا مسلمان ہمارا بھائی کو اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مالی مدد کرنا، اس کے دل کو تھوڑی تسکین اور تسلی پہنچانا، اس کی ہیلپ کرنا، یہ ایک مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے۔
جیسا کہ میں قطر کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ وزارتی طور پر یعنی اپنے سرکاری طور پر ان کی امداد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اگر ایسا موقع ملے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اسلام قبول کریں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں جن لوگوں کے ساتھ وہ جڑے ہیں وہ اپنے بھائیوں کا کس طرح خیال کریں. انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تو یعنی آپس میں بھائی ہیں. ایک تو ہمارا انسانی رشتہ ہے، اس حساب سے تو ہم مدد کرتے ہیں، لیکن جو کسی کے ساتھ جب ہمارا اسلام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ اس سے سپرلیٹو ڈگری پہ چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا حق ہم پر زیادہ بنتا ہے. دوسری حدیث دیکھتے ہیں، افشاء السلام من الاسلام، یعنی اسلام میں سلام کا پھیلانا. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم حدیث ہے. اس کے بارے میں ہم اللہ کی قسم ہم بہت لغزش کرتے ہیں، بہت اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. حدیث نمبر 28، ان یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبداللہ بن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سبحان اللہ، قربان جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الاسلام خیر، سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ قال تطعم الطعام، آپ نے فرمایا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلاؤ. وتقرأ السلام، اور سلام کرو، علی اس کو، من عرفت جسے تم جانتے ہو، ومن لم تعرف اور جسے تم نہیں جانتے. یعنی ہمیں ہر اس آدمی کو سلام کرنا چاہیے جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. یعنی اس کا اگر ہم سلیس میں ترجمہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا پہلو اسلام کا بہتر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر واقف و ناواقف کو سلام کرو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سلام کو پھیلائیں. بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اس وقت تک آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک تم آپس میں سلام نہیں کرتے. یعنی سلام ایک دوسرے کو کرنا محبت پھیلانے کا باعث بنتا ہے. دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ حدیث خواتین کے بارے میں زیادہ اہمیت رکھتی. عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ای یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط. یہ حدیث خواتین کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پہ وہ جو میریڈ ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، اس میں اکثریت خواتین کی تھی، یکفرنا، وہ کس وجہ سے تھی کہ وہ کفر کیا کرتی تھی. آپ سے سوال ہوا قیلا یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ قال یکفرن العشیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، شوہر کے ساتھ کفر کیا کرتی تھیں. ویکفرن الاحسان، اور اس کا احسان نہیں مانتی تھی. لو احسنت الی احداہن، اگر تم مدت تک کسی عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو، یعنی الی احداہن الدہر، یعنی ایک مدت تک، لمبے عرصے تک ایک عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تم میں کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو یعنی اسے بھلی نہ لگے، اسے ناگوار گزرے، تو وہ کیا کہتی ہے؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے اس صورت سے. خواتین اکثر یہ باتیں کر جایا کرتی ہیں. اس میں عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ انہوں نے دوسری جگہ بیان کی ہے. اس کا مضمون اور حدیث نمبر 27 کا مضمون ایک ہی ہے، صرف سند مختلف ہے. یہاں خامت کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے مؤلف نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ کفر کے درجے بھی مختلف ہیں. ایک کفر وہ ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے، تو وہ تو ہر لحاظ سے کفر ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر بھی کفر کا لفظ بولا جاتا ہے، مگر اس سے مراد کسی حق کا انکار کرنا یا کسی حقیقت کو چھپانا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی کافر اور خارج از اسلام نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک ایسا کفر ہے جس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ لیکن اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہو کہ خاوند کا حق بہت بڑا ہے. دوسرے یہ کہ عورتیں عام طور پر شکر گزاری کی صفت سے محروم ہوتی ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ایک شیخ صاحب نے بات بڑی اس میں اہم لکھی ہے کہ عموماً عورتیں جو ہیں وہ شکریہ ادا کرنے سے محروم ہوتی ہیں، وہ یہ معاملات ان کے ساتھ پیش نہیں آتے، اس لیے کہ اس میں ایک طرف مردوں کے لیے سبق ہے کہ وہ عورتوں کے ناشکرے پن سے کبیدہ خاطر نہ ہوں کہ یہ ان کی عام روش ہے.
یعنی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی اس روش سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ ان کی ایک عام روش ہے کہ وہ شکریہ ادا نہیں کرتی۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ اپنی غلط روی کے بنا پر دوزخ کا ایندھن بننے سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ جی الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 29، 28 اور 27 تین احادیث ہم نے کی۔ الحمدللہ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا امام صاحب نے کیا فرمایا۔ تینوں بہت پیاری احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو تھی اس کا یعنی مختصر یہ ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سلام کو پھیلائیں، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اسے سلام کریں۔ تیسری حدیث خواتین کے بارے میں ہے کہ انہیں اپنے شوہر کی جو ہے وہ نافرمان جو اس کی یعنی اس کے معاملے میں کفر نہیں کرنا چاہیے۔ کفر سے مراد ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کے جو احسانات ہیں اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ شکریہ ادا کریں یا نہ کریں لیکن محسوس تو کریں، اور کبھی اگر اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی دیکھ لیں تو اس پر ایسا نہ کہہ دیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو کیونکہ بڑی خطرناک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، نہ صرف خبر دی بلکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو اور ہماری مسلم خواتین کو ان عادات سے بچائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔